کیونکہ اسے کامیاب ہونا ہے، اسے سفل ہونا ہے۔ ایک دکاندار صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان پر بیٹھا ڈیوٹی دیتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے کامیاب ہونا ہے۔ اس علاقے سے بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے جو اپنے پریوار کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اسے کامیاب ہونا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، دنیا کا ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب ہم کس کو بولیں گے؟ اگر ایک انسان کے نظریے سے دیکھا جائے تو آج اس علاقے کے اندر اگر سب سے اونچی جس کی بلڈنگ ہو، جس کا گھر سب سے عالی شان ہو، جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، بینک بیلنس ہو، ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے اندر بہت سارے لوگ جیتتے ہیں، بہت سارے لوگ ہار جاتے ہیں۔ جو جیت گیا وہ سفل ہو گیا، اور جو ہار گیا وہ اسفل ہو گیا۔ یہی ہے کامیابی کا معیار ایک انسان کے نظر میں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے رب کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ہمارے اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہمارے کریٹر کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ اللہ کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے رب کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا چوتھا پارہ اٹھاتے ہیں، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہوئے آیت نمبر 185 میں پہنچتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اے میرے بندو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو ایک دن بے جان ہونا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی میں جانا ہے جہاں سے واپس آنا ایک سپنا ہی رہ جاتا ہے، خواب ہی رہ جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو، جب تم مر جاتے ہو تمہیں قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تمہیں برزخ کی زندگی میں رکھا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن آئے گا، میدان محشر قائم کیا جائے گا اور تمہارے اعمال کا پورا پورا پھل دیا جائے گا۔ تم نے دنیا میں جیسا عمل کیا ہوگا اس عمل کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اس کی سزا اور جزا دے گا۔ اب اس آیت کے اگلے ٹکڑے پر غور کیجئے کہ اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ رب العالمین جس کو اپنی جہنم سے بچا لے اور اپنی جنت میں داخل فرما دے، فقد فاز، وہی آدمی کامیاب ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کہ جس کو جہنم سے بچا لی جائے اور رب کی رحمت میں داخل کر دی جائے، جنت میں داخل کر دی جائے، اللہ کی نظر میں کامیابی وہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے میرے بندو، جس دنیا کی زندگی کو تم نے کامیابی سمجھا گئے، جس دنیا کی دولت کو تم نے کامیابی سمجھا گئے، جس دنیا کی عیش و عشرت کو تم نے سفلتا سمجھا گئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ لگ تو رہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، مگر حقیقت میں دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پہلا سوال کہ اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ جواب آپ کو ملا کہ اللہ کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جن کو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، وہی آدمی کامیاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ یہ سفلتا کن لوگوں کو ملے گی؟ کون ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنی جہنم سے بچا لے گا اور اپنی جنت میں داخل فرما دے گا؟ ایسے کون لوگ ہوں گے؟ آؤ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، جواب تو قرآن ہی میں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے
ہر مسائل کا حل قرآن کے اندر رکھا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، میں منع نہیں کرتا، اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا۔ آج ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، آج ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، آج ہماری قوم کو IAS اور IPS آفیسروں کی بھی ضرورت ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، قبر کے اندر آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ انجینئر بنے تھے کہ نہیں بنے تھے، آپ نے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کی تھی کہ نہیں کی تھی، آپ نے میڈیکل سائنس کی تعلیم لی تھی کہ نہیں لی تھی، بلکہ قبر کے اندر جو سوال کیا جائے گا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے گا۔ تو کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ کون ایسے لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے؟ دنیا میں تو ہم سب چاہتے ہیں کامیاب ہونا، لیکن آخرت میں کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ کون لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے؟ اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں، سورۃ مومنون۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہے، جو ایمان والے ہیں۔ کامیابی کی پہلی شرط، کامیابی کی پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان لانا پڑے گا آپ کو اللہ کے اوپر، آپ کو مومن بننا پڑے گا، آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ختنہ کرا لیا ہم نے، میٹ کھا رہے ہیں ہم دونوں ٹائم، نام ہمارا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ہم سے بڑا مسلمان کون ہے؟ ہم سے بڑا مومن کون ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم جب اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھتے ہیں اور جب مسلم سماج کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نہ آج ہمارا چہرہ مومنانہ ہے، نہ ہمارا اخلاق ایمان والا ہے، نہ ہمارا کردار ایمان والا ہے، نہ ہمارا چال چلن، نہ ہمارا گفتار ایمان والا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے مسلم نوجوانوں کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں تو اللہ پہچان میں نہیں آتی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ آج ایک مسلمان نوجوان کے پیر سے لے کر سر تک دیکھیے، کوئی اسلامی پہچان نہیں ملے گی، کوئی اسلامی شناخت نہیں ملے گی۔ ایک پہچان ہے، وہ ہے ختنہ۔ بچپنے کے اندر ہمارے ماں باپ نے ہمارا ختنہ کروایا تھا، سنت کروایا تھا۔ کئی ایسے کیسز ملتے ہیں، ٹرینوں میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، لوگ پہچان میں نہیں آتے کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، ان کے پینٹ کا زپ کھول کے دیکھنا پڑتا ہے۔ ہائے افسوس میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو بولتے ہیں؟ آئیے ہم اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اب اللہ کے نبی ان کو ایمان کا پریبھاشا بتاتے ہیں، ایمان کا ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کے گلوں میں تعویذ نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ قبروں پہ جا کے اپنی ناک نہیں رگڑتے ہیں۔ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی نفع اور نقصان کا مالک اگر کسی کو سمجھتا ہے تو اللہ کو سمجھتا ہے۔ تو کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر غریب ہیں، مزدور ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے، پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے تو رب کعبہ کی قسم ہم سے بڑا دولت والا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کہ کل قیامت کے دن یہ دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جو زمین بھر سونا دینے کی کوشش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں،
کہ اللہ تو زمین بھر سونا مجھ سے لے لے اور مجھے جہنم سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما دے. اللہ رب العالمین فرمائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدُهُمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کہ اے میرے بندے تم زمین بھر سونا تو لایا ہے مگر ایمان تیرے پاس نہیں ہے، تو ایمان لے کر کے نہیں آیا، تو ایمان ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اللہ کی کم ہے. یہ ایمان، اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان ہمیں فری میں ملا ہے، مفت میں ملا ہے. اس ایمان کو پانے کے لیے، اس اسلام کو پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی قربانی پیش نہیں کی، ایک مکی کے برابر بھی ہم نے خون نہیں بہایا ہے. اس لیے ہمیں اس ایمان کی اہمیت پتہ نہیں. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. میرے پیارے بھائی، آپ حالات دیکھیے ہندوستان کی. ابھی آپ کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پر چلے جائیں، کسی بھی ٹی وی چینل نکال لیجئے، آپ کو ایک چیز ملے گی، کنبھ میلہ. کنبھ میلہ کا پرچار ہر جگہ ملے گا. ان کی نظارے دیکھنے کو ملیں گے. لوگ پورے ہندوستان سے کروڑوں میٹر دور سے لوگ پریاگ راج آ رہے ہیں کنبھ میلہ میں. ان کی آستھا ہے، ان کا عقیدہ ہے. میں ان پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ غور کریں، پتھر کا بنا ہوا ایک شرمگاہ کا پرتیک ہے، اس پر لوگ ہزاروں لیٹر دودھ بہا رہے ہیں، کھانے کی اشیاء بہا رہے ہیں، کھانے کی چیزیں اس پر چڑھا رہے ہیں. آج پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے، آج درختوں کی عبادت ہو رہی ہے، آج سورج اور چاند کی عبادت ہو رہی ہے، آج جانوروں کی عبادت ہو رہی ہے، آج دھرتیوں کی عبادت ہو رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید والا بنایا ہے. اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کی کم ہے. اور جب ایمان کی بات آئی ہے تو میرے ذہن کے اندر ایک اور حدیث یاد آ گئی. ایمان کی بات آئی تو اس حدیث کو بھی دیکھ لیجئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، کہ میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا، میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا، بہت سارے نبیوں کو پیش کیا گیا. اب یہ معاملہ کب ہوا ہو سکتا ہے خواب میں ہوا ہو، کیونکہ نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا، بہت ساری نبیوں کو لایا گیا. میرے سامنے ایسے نبی بھی لائے گئے جس کے ساتھ 2 ایمان والے تھے، میرے سامنے ایسے نبی بھی لائے گئے جس کے ساتھ 1 ایمان والے تھے، اور میرے سامنے ایسے نبی بھی لائے گئے وَلَئِن سَمَعَهُ أَحَدٌ، جس کے ساتھ کوئی بھی ایمان والا نہیں. میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ایسے نبی بھی آئے، ایسے پیغمبر بھی آئے کہ جنہوں نے زندگی بھر دعوت اللہ دیتے رہا، اللہ کی طرف بلاتے رہا، شریعت کی طرف بلاتے رہا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگے. لیکن ایک آدمی نبی، ایک انسان نبی ان کی بات پر لبیک نہیں کہا، ایک انسان نبی اس پر ایمان نہیں لایا. دنیا میں ایسے نبی بھی آئے. میں بھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے 1 گھنٹہ تقریر کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ مانیں تو اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے. میرا کام ہے بیان کرنا، میں بیان کروں گا. اب آپ عمل کریں نہ کریں اس میں میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے نبی بھی لائے گئے، دنیا میں ایسے نبی بھی آئے جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ایک انسان نے بھی لبیک نہیں کہا، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جہاں تک میری نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ مجھے نظر آ رہے تھے. میں نے سوچا یہ میری امت کے لوگ ہیں. فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں. پھر فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی آپ آسمان کے کونے میں دیکھیے. میں نے آسمان کے کونے میں دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ مجھے نظر آ رہے تھے، انسان نظر آ رہے تھے. پھر فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی ہذہ امتک، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو دنیا کی تمام امتوں میں سب سے زیادہ جنت میں آپ کی امت کے لوگ جائیں گے. اور اللہ کے نبی ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. علماء کرام کہتے ہیں کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے نہ قبر کے اندر سوال ہوگا، نہ کل قیامت کے دن ان کا کوئی حساب ہوگا، ان کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب اللہ کے نبی نے اتنی باتیں
کہہ کر کے اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ آخر وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ ان سے سوال و جواب نہیں لیا جائے گا؟ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو یہ 70,000 لوگ ہم لوگ ہوں گے، کیونکہ ہم نبی کے صحابہ ہیں، ہم اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیے ہیں، ہم وہ 70,000 لوگ ہوں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم تو پہلے شرک کرتے تھے، ہم تو پہلے بہت بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ہم وہ 70,000 لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو، جو توحید پر پیدا ہوا ہو، اور جن کا خاتمہ توحید پر ہوا ہوگا، شاید وہ لوگ 70,000 لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب صحابہ کرام آپس میں بات ہی کر رہے تھے، وچار ومرش ہی کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلے اور پوچھا ہے میرے پیارے ساتھیوں تم کس بات پہ ڈسکس کر رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم اسی بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا سنو 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں گی، 4 کوالٹیز پائی جائیں گی۔ پہلی چیز ہم الذین لا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے اس امت میں جائیں گے، ان کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، آپ کا بچہ بیمار ہوا، آپ مولوی صاحب کے پاس گئے کہ مولوی صاحب بچہ بیمار ہے، تھوڑا دم کر دیجیے، یہ جائز ہے، صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ خود اپنے بچے پر دم کریں، آپ بیمار ہیں آپ خود اپنے اوپر دم کریں، آپ کے بچوں کو، آپ کی بچوں کو دعائیں یاد ہونی چاہیے، آپ کو دعائیں یاد ہونی چاہیے، اور آپ خود اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں، کسی سے جھاڑ پھونک کروائے نہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری صفت وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے۔ گاڑی سے جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو وہ گاڑی کا بریک دبا کر کے گاڑی کو روک نہیں دیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں اور آپ کے علاقے کے اندر بھی عورتوں کے اندر یہ سب چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو نہلا دھولا کر صاف ستھرا کر کے ان کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگا دیتی ہے، کبھی یہاں تو کبھی یہاں۔ عقیدہ کیا ہے کہ یہ کالے ٹیکے لگانے کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی کسی چیز کی۔ میرے پیارے بھائیوں یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ کالا ٹیکا لگانا اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کالا ٹیکا لگائیں گے تو کسی کی نظر نہیں لگے گی، یہ چیز حرام ہے، بد عقیدگی ہے۔ آپ پوچھیے اپنے علماء کرام سے، یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیے ان سے، یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا۔ صبح صبح آپ گھر سے نکلے، گاڑی گر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زبان سے کیا نکل کہ پتہ نہیں کن کی منحوس شکل دیکھ کر کے نکلا تھا جو یہ حادثہ ہوا ہمارے ساتھ۔ نہیں بولنا چاہیے ایسے۔ اسلام کے اندر کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ تو جو لوگ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تیسری چیز وَلَا يَبْتَغُونَ، اور وہ دغواتے نہیں ہوں گے۔ دغوانے کا ایک رواج تھا، جو خون کو روکنے کا طریقہ تھا، جائز ہے، مگر اللہ کے نبی نے ان کو بہتر نہیں کہا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں دغوانے کا رواج تو ختم ہو گیا، اب چلا ہے ٹیٹو بنوانے کا رواج۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی بہنیں اپنے ہاتھوں کی کلائیوں پر لڑکیوں کا نام ٹائپ کرواتے ہیں، ٹیٹو بنواتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ٹیٹو جو آپ نے بنوایا ہے، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو ہاتھ آپ کو دیا تھا، جو جسم آپ کو دیا تھا، اس جسم کے اندر، اس ہاتھ کے اندر کوئی ٹیٹو نہیں بنا ہوا تھا۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو آپ بیوی کا حق ادا کیجئے، ان کی ضروریات کو پوری کیجئے۔ بیوی کا نام سینے پر ٹائپ کروانے سے یا ہاتھ پر ٹائپ کروانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو تیسری چیز کیا، ولا یبتغون، وہ دغواتے نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی چیز وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوں گے، جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 لوگوں میں سے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ ہے ایمان۔ تو کامیابی کی پہلی شرط کیا ہے؟
ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، مومن بنو۔ دوسری چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اب یہ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ کا من نماز کے اندر نہیں لگ رہا ہے، آپ کو دکان یاد آ رہی ہے، آپ کو کاروبار یاد آ رہا ہے، آپ کو دنیا داری یاد آ رہی ہے، یقین مانو میرے پیارے بھائیو، ایسی نماز آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کیونکہ ایک شیطان ہے جن کا کام ہے آپ کی نماز کو خراب کرنا، وہ آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنا، وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی اپنے کھجور کے باغ میں کھڑے تھے، اذان ہونے لگتی ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، اذان ہونے لگتی ہے، وہ مسجد چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب نماز پڑھنے کے درمیان وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، ان کے زبان سے الفاظ نکلتا ہے الہانی عن الصلاۃ، آج اس کھجور کے باغ کی وجہ سے میری نماز میں ڈسٹرب ہو گئی، مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، وہ انصاری صحابی عثمان غنی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المومنین، اے عثمان غنی، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج میں اس باغیچے کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں آج اس باغیچے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو چیز مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، نماز میں خلل پیدا کر دے، ایسی چیزوں کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا بتلاؤ ایمانداری کے ساتھ، اگر آپ کا موبائل آپ کو نماز میں ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کا موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے، تو سوچو آپ کی نماز کا کیا ہوگا۔ آج مسلمانوں کا صورتحال یہ ہے کہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، دن بھر جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، سٹا کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، لاٹری کھیل رہا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو جوا کھیل رہا ہے، جو سٹا کھیل رہا ہے، جو گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ نماز نہ پڑھے، اس میں نماز کی تو کوئی دوش نہیں ہے، نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نمازی ہیں اور آپ جوا کھیل رہے ہیں، آپ سٹا کھیل رہے ہیں، آپ گناہ اور بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی نماز کے اندر وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ اگر آپ کی نماز کے باوجود آپ بے حیائی اور برائی سے بچ نہیں پا رہے ہیں، روک نہیں پا رہے ہیں، تو یقین مانو آپ کی نماز کے اندر کمی ہے، آپ کی نماز کے اندر کوتاہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ کیا ہماری نماز اللہ کے نبی کی طرح نماز ہے، کیا ہم اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو نماز تم اس طریقے کے مطابق پڑھو جس طرح تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے خطاب و صحابہ کرام سے کیا، خطاب صحابہ کرام کو کیا، لیکن پوری امت کو یہ درس دے دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا تم نماز اس طریقے کے مطابق پڑھنا جس طریقے پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر تمہیں دکھائی ہے۔ اگر آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز کل قیامت کے دن ایکسپٹ نہ کی جائے۔ تو 2 چیز ہو گئی، اگر آپ کو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ایمان لانا پڑے گا، مومن بننا پڑے گا، اور دوسری چیز آپ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ تیسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو لغو چیزوں سے، جو بے فائدہ چیزوں سے، جو فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ گناہ سے دور رہو، حرام کام سے دور رہو، کہا لغو چیزوں سے دور رہو۔ اب کوئی انسان لغو چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے دور رہے گا، وہ گناہ سے آٹومیٹک دور رہے گا۔ جو زبان سے فالتو بات نہیں نکالتا وہ کسی کو گالی نہیں دے سکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ رحمان کے خاص بندے ہوا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ راستے سے نکلتے ہیں اور راستے پر کوئی بےہودہ چیزیں ہو رہی ہو، جو فالتو چیزیں ہو رہی ہو، تو اپنی نظروں کو شرافت کے ساتھ جھکا کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، فضول چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے ہیں۔ تو تیسری چیز فالتو کاموں سے دور رہنا ہے، فضول باتوں سے دور رہنا ہے۔ چوتھی چیز
والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں آناکانی نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں چوری نہیں کرتے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی بولتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم لوگ ہندوستان میں ٹیکس بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو کوئی ایک چیز ہم دے، یا تو ہم ٹیکس دے یا تو ہم زکوٰۃ دیں، یہ دونوں چیز ہمارے اوپر کیوں لاد دی گئی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ٹیکس آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو دیتے ہیں، نہیں دیں گے گورنمنٹ آپ پر پینالٹی لگائیں گے، لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کی مال کی برکت چھین جائے گی، یہ مال کل قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ اور آپ لوگ کسان لوگ ہیں، کسان حضرات ہیں، زکوٰۃ کا تعلق بارش سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرتی ہے، اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش کو روک لی جاتی ہے، اس قوم پر سوکھا پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زکوٰۃ زمین پر دیتے ہیں اور برکتیں آسمان سے اترتی ہے، اگر ہم زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گی۔ تو چار چیز ہو گئی، پانچویں چیز والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے، کامیاب لوگوں کی پانچویں کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، وہ غلط کام نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ ایڈلٹری نہیں کرتے، وہ کسی غیر عورت کی طرف گندی نظر سے نہیں دیکھتے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین اس کا بھی جواب قرآن کے اندر دے دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج سوشل میڈیا ایک ایسی چیز آ گئی ہے، شرمگاہ کا تعلق نظر سے ہے۔ جب آپ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے، تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور آج کے اس دور میں تو اور ناممکن چیز ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں فیس بک پر آپ جو چیز دیکھ لیں تو فیس بک وہی چیز آپ کو ریکمینڈ کرے گا، یوٹیوب کے اوپر آپ ایک بار جو چیز دیکھ لیں وہی چیز بار بار آئے گی، آپ نے تقریر دیکھ لی تو تقریر بار بار آئے گی، آپ نے کوئی نظم سن لیا، کوئی تلاوت سن لی تو وہ چیزیں بار بار آئے گی، اور اگر آپ نے فلمیں دیکھ رہے ہیں تو فلمیں بار بار آئے گی، آپ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ فحش چیزیں بار بار آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس موبائل نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا عالم، کیا جاہل، کیا جوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورت، اس موبائل نے سب کے نگاہوں کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ آج ہماری نگاہیں گناہوں سے مبتلا ہو گئی ہے، اور جب نگاہ گناہوں سے مبتلا ہو جائے گی تو نگاہ کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ جب ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اے عورتوں تم پردے کے ساتھ گھر میں رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے کپڑے کو ظاہر نہ کرو، پردے میں رہا کرو۔ لیکن آج ہمارے دیہات علاقے کے اندر کا ماحول کیا ہے؟ جو عمر دراز عورتیں ہیں، جو اپنے گھروں سے نکلتی ہے، بازاروں میں جانا ہوتا ہے تو نقاب میں نکلتی ہے، حجاب میں نکلتی ہے، لیکن 15 سال کی 14 سال کی لڑکی ہے، جوان ہے، وہ بغیر پردے سے اپنے گھر سے نکلتی ہے، بغیر حجاب کے اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بچی ہے، نہیں، ہمارے نظر میں وہ بچی ہو، لیکن شریعت کی نظر میں اگر وہ علامتیں اس لڑکی کے اوپر آ گئی ہے جو ایک بالغ لڑکی پر آئی ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر پردہ کمپلسری ہے، حجاب کمپلسری ہے، پردہ کرنا فرض ہے۔ اور کہا وَقَرْنَا بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے مسلمان عورتوں اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ شاپنگ کرنا تمہارا کام نہیں، کاروبار کرنا تمہارا کام نہیں، نوکری کرنا تمہارا کام نہیں، بازاروں میں گھومنا تمہارا کام نہیں، سڑکوں پر بیٹھنا تمہارا کام نہیں، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرو۔ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو پانچویں چیز کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھٹی چیز اور ساتویں چیز دونوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر شامل کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کو امانت والے کو دے دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔
اب امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا اگر آسان ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں، آسان سے بہت آسان ٹرانسلیشن کروں، تو امانت کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی، امانت کا مطلب ہوتا ہے فرض، امانت کا مطلب ہوتا ہے کرتویہ۔ جو اپنے فرض کو، جو اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نبھائے، وہ ہے امانت دار۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، آپ کو بہت سارے ایسے مسجد کے ذمہ دار ملیں گے جو مسجد کے سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، اور ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کے دن نظر آئیں گے۔ آپ کو مدرسے کے ایسے ذمہ دار بھی ملیں گے جو قوم کا پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، گوائے کے مدرسے پر خرچ کرنے کے۔ آپ کو اسکول چلے جائیے، گورنمنٹ سیلری دے رہی ہے 40,000 50,000، کیا آپ کو اسکول کے اندر 5 گھنٹے 6 گھنٹے تعلیم دینی ہے، بچوں کو پڑھانی ہے؟ آپ اسکول چلے جائیے، کلاس روم چلے جائیے، ماسٹر جی اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے اپنے کھیل کود میں لگے رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، آپ کو پیسہ کس چیز کا مل رہا ہے؟ پڑھانے کا، اور آپ اپنی امانت کو نہیں نبھا رہے ہیں۔ یہ ہے امانت کے اندر خیانت۔ اور جب امانت کی بات آئی ہے تو ایک چیز اور بھی سن لیجیے، یہ بچے اور یہ بچیاں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ یہ آپ کی اولاد، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ جوان بیٹا ہے، 11 بجے 12 بجے گھر سے باہر رہتے ہیں، جوان بیٹا گھر سے آیا، منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، مسالے کی بدبو آ رہی ہے، کوئی سوال نہیں۔ اور بیٹی اگر 10 بجے کے بجائے 11 بجے آ جائے تو پھر اس کے اوپر سوالوں کا بوچھار ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، سوال دونوں سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ بچے اور یہ بچیاں دونوں آپ کی امانت ہیں، لڑکے بھی آپ کی امانت ہیں، لڑکیاں بھی آپ کی امانت ہیں، اور دونوں کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر میری بات آپ کی کانوں تک پہنچ رہی ہے تو سن لو، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا، آپ سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری جوان بیٹی رات کے 2 بجے تک کسی سے موبائلوں پر باتیں کیا کرتی تھی، اور تم رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتی تھی، اور تمہاری جوان بیٹی بیچاری، تمہاری جوان بیٹی وہ دوسروں سے غیر محرم سے باتیں کر رہی تھی، تم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کیوں نہیں؟ تم نے اپنی بیٹی کو روکا کیوں نہیں؟ آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو چھٹی چیز کیا ہے؟ جو لوگ امانت کو نبھاتے ہیں۔ 7ویں چیز، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اپنے زبان کے پکے ہوتے ہیں، جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو وعدہ کو نبھاتے ہیں، وہ ہے کامیاب بندے۔ آج ہم اپنے مسلمان کا جائزہ لے لیجیے۔ وعدہ خلافی میں سب سے آگے آپ کو مسلمان ملے گا۔ آپ کاروبار میں چلے جائیے، میرے پیارے بھائیوں، میں دعوے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج کاروبار کے معاملے میں مسلمانوں سے اچھا غیر مسلم ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج مسلمان اپنے زبان کے پکے نہیں ہیں، اپنے وعدے کے پکے نہیں ہیں۔ دھوکے بازی میں سب سے آگے آپ کو یہ مسلمان ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 صفتیں پائی جائے، 4 خوبیاں پائی جائے تو سمجھ لو کہ وہ پکا منافق ہے۔ جن کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائے وہ پکا منافق ہے۔ پہلی چیز، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد خلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ یہ 4 خوبیاں جس کے اندر پائی جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ پکا منافق ہے، وہ حقیقی منافق ہے۔ اب ہم اور آپ اپنی گریبان میں جھانکے کہ کیا یہ 4 خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں پائی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پائی جاتی ہے تو اس خوبیوں کو دور کریں۔ اور آخری چیز، کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ پہلی چیز ایمان والے، دوسری چیز جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، تیسری چیز جو لغو چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے دور رہتے ہیں، چوتھی چیز جو زکوٰۃ دیتے ہیں، پانچویں چیز جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، چھٹی چیز جو امانت کو نبھاتے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور ساتویں چیز جو اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اور آخری چیز والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز ان کے اول وقت میں پڑھی جائے، مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم پڑھی جائے، عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم پڑھی جائے، نماز کو ادھر ادھر کر کے نہ پڑھی جائے، نماز کی حفاظت کی جائے۔ میری پیارے بھائیوں، باتیں تو بہت ساری تھیں، لیکن
یہ 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے بتایا. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، کل قیامت کے دن اگر آپ کو سفلتا چاہیے، کامیابی چاہیے، تو یہ 8 چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اگر یہ 8 صفات اپنے اندر داخل کر لیں گے، پیدا کر لیں گے، تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہوں گے، جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے. اگر یہ 8 کام کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا وارث بنا دے گا. وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا ان کا وارث بن جاتا ہے ان کے مال کا. بیٹے باپ کی جائیداد میں سے بیٹے کو کوئی بے دخل نہیں کر سکتا، ان کا وہ وارث ہے، ان کا جو حق ہے. اسی طرح اگر یہ 8 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا وارث بنا دے گا. اور جنت بھی کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ 8 خوبیاں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.